قوتوں کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوگا۔ یہ جو پاکستان پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو آج کل نورہ کشتی ہے، وہ صرف اس حد تک کہیں کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ ملنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، یہاں پہ پاکستان میں 9 مئی کے بعد حالات اور سیاست جو رخ اختیار کر رہی ہے، وہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے پورے ملک کے لیے۔ گزشتہ روز میں چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ ملا اڈیالہ جیل میں، اور کوئی 4-5 گھنٹے ہم نے ٹرائل کے دوران اکٹھے گزارے۔ تو یہ تمام موضوعات زیر بحث آئے، اور چیئرمین پی ٹی آئی نے واشکاف اور 2 ٹوک الفاظ میں یہ بیان دیا کہ جو تجربے ہوئے بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو، اس نے یہ جو وقتی بٹیرے ہوتے ہیں جو الیکشن سے قبل پروازیں شروع کر دیتے ہیں، اور عموماً اس پارٹی کی طرف جو ہیں گامزن ہیں جہاں ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ طاقت کا سایہ ان کے اوپر ہے، انہوں نے کہا کہ شاید ہمارا جو ماضی میں الیکٹیبلز کے حوالے سے جو اپروچ یا سوچ تھی، وہ درست نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس دفعہ جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ونس فار آل اس تطہیر سے گزرے، اور پارلیمان میں وہ لوگ پہنچیں جو نظریاتی طور پہ اس پارٹی کے ساتھ ایفیلیٹ ہو، وہ مستحکم کرداروں کے لوگ ہو، اور ان کے مستقبل کے حوالے سے آدمی کو یہ تصدیق ہو کہ یہ شخص یا خاتون جو ہیں وہ کسی زور یا پریشر میں مستقبل میں پارٹی کو نہیں چھوڑے گا۔ ہمیں شدید یہ بھی خدشات ہیں کہ آنے والے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ جو بھی بولتا ہے تو کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ساتھ الائنس کرتی ہیں، جبکہ یہ الائنس غیر فطری ہیں۔ جہاں ایم کیو ایم سیاست کی دعوے دار ہیں وہاں نون کا ووٹ نہیں ہے، جہاں نون سیاست کر رہی ہیں وہاں ایم کا ووٹ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ وضاحت کرنا ضروری ہے دونوں پارٹیوں کے لیے کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کو ان الیکشن میں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اب باپ جو ہیں 2018 میں بنی، 2018 میں اس کے جتنے بھی دڑے یا افراد ہیں وہ یا کاف سے آئے یا نون سے آئے تھے۔ اب وہی لوگ جو ہیں دوبارہ، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ جس طرح کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں، کیئر ٹیکر وزیر داخلہ ہیں، یہ ساری جو انڈرسٹینڈنگ ہے یا جو ہو رہا ہے یہ ان کے تعاون سے ہو رہا ہے، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور باپ کے نون میں مرج ہو جانے سے یہ دونوں حضرات جو ہیں نیوٹرل کی نشستوں پہ براجمان نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی مدر پارٹی نے جو ہے پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے الائنس نہیں کیے بلکہ مرجر کیے ہیں، چند افراد رہ گئے ہیں، اور یہ تمام میٹنگز، تمام اسیمیلیشن کا جو پروسیس ہے یہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ تو لہٰذا جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کے آئین کے تحت کہ کسی بھی کیئر ٹیکر وزیر یا وزیر اعظم جو ہیں وہ سیاسی طور پہ نیوٹرل رہے گا، اس کی نفی ہو چکی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ گزارش ہے کہ ان ڈیولپمنٹس کو دیکھتے ہوئے اگر یہ قانون اور انصاف کے مطابق مناسب سمجھتے ہیں تو جو لوگ باپ سے آئے، اور باپ نواز شریف صاحب
اپنے ساتھ ملا گئے. ان حالات میں انصاف کا تقاضا ہے، فیئرنیس آف الیکشن کا تقاضا ہے، ٹرانسپیرنسی کا تقاضا ہے کہ ان حضرات کو فارغ کر کے نئے نیوٹرل جو ہیں ان کو جو ہے آگے لایا جائے. ان افراد کے ہوتے ہوئے کوئی فیئر الیکشن کا ہونا یا اس کی یقین دہانی کرانا محض مذاق ہوگا، کیونکہ کیئر ٹیکرز جہاں جہاں ہیں تمام صوبوں میں، تمام جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی کے ایما پہ آئے ہیں، اور انہوں نے اپنے صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ظلم جبر کا رویہ بدستور روا رکھا ہوا ہے. پہلے انہوں نے ہاتھ ڈالا چیئرمین پی ٹی آئی پہ 9 مئی کو، ہماری قیادت پہ 10 مئی کے بعد یہ شروع ہوئے اور یہ اغوا برائے بیان ہوئے، لوگوں کو مارا پیٹا گیا، ایف آئی آر ہوئی ہزاروں کی حساب سے، ہمارے ورکر ہزاروں کی حساب سے آج بھی پابند سلاسل ہیں، خواتین پابند سلاسل ہیں، عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں نہیں مانے جاتے ہیں. اب ایک ہفتے سے وہ زیادتیاں اور جبر وارڈ اور یونین کونسل کی سطح تک پہنچ گئی ہے. ہمارے آفس بیئرر جو ہیں ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور یوں ان طریقوں سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جب الیکشن نزدیک ہو اور کوئی چارہ کار نہ رہے سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ الیکشن کمپین شروع کریں، تو تب تک جتنا بھی نقصان ہم دے سکتے ہیں ہم دے دیں. گزشتہ ایک ہفتے کے دوران ملک بھر سے جو ہمارے پاس اطلاعات آئی ہیں، جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، پاکستانیوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ نون کے ترجمان تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے گا. نہ ہم نون سے مانگتے ہیں، نہ نون کا یہ کام ہے کہ وہ الیکشن کمیشن یا عدالتوں کے یا ریاست کے یا حکومت کے ترجمان بنے اور ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دینے یا نہ دینے کی بات کریں. لیول پلینگ فیلڈ دینے کے نام پہ کل ہم نے ایک کوشش کی اور چارسدہ میں ایک کنونشن کا انعقاد ہوا. پاکستان تحریک انصاف کی جو ضلعی چیپٹر ہے، میں وہاں پہ گیا تو جہاں پہ ہم نے کنونشن رکھا تھا وہ ایک شادی ہال تھا، اور جب ہمارے انتظامیہ وہاں پہنچی تو پولیس نے لاک کیا ہوا تھا. میں چونکہ موٹر وے پہ تھا تو میں نے منتظمین سے بات کی، تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم اس کو کسی کے حجرے پہ شفٹ کرتے ہیں. تو ایک پرائیویٹ حجرے پہ ہم نے ایک گاؤں میں شفٹ کی اور جتنا ممکن ہو سکا ورکرز کو اطلاعات دی. کرسیاں لگائی جا رہی تھی کہ پولیس جو ہیں سینکڑوں کی تعداد میں آئی اور وہ ساری کرسیاں جو ہیں اور وہ جو وینیو تھا اس کو تہس نہس کیا. اس دوران میں بالکل چارسدہ کے نزدیک تھا تو انہوں نے کہا جی یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو بالکل موٹر وے انٹرچینج کے نزدیک جو گھر تھا، فضل شکور خان ہمارے سابق اعلیٰ منسٹر تھے، ان کے حجرے میں نے کہا جہاں پہ میں نے چائے پینی تھی کہ اب ادھر ہی کرتے ہیں. جب وہاں میں پہنچا تو تعداد جو تھی وہ ورکرز کی وہ 7 سے 8 ہزار تک پہلے ہی آ چکے تھے، اور اس دوران اتنی باری جمعیت کی ہمارے ورکرز کو دیکھتے ہوئے انتظامیہ کو جو ہیں ہمارے کنونشن پہ دعویٰ بولنے کی ہمت نہیں ہوئی. یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ ہیں جن کی یہ بات کرتے ہیں، اور قوم یہ آگاہ رہیں کہ ہمارے ساتھ ہم پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر یہی تسلسل جاری رہا تو بھول جائیں کہ پاکستان میں کوئی فیئر الیکشن ہوں گے، اور بھول جائیں لوگ کہ پاکستان میں کوئی ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوں گے.
یہ الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملک کی لارجسٹ اور موسٹ پاپولر پارٹی ہیں ان کے ورکر کے ساتھ, اس پارٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ایک اپنے ذاتی پراپرٹی میں اپنے مہمانوں کو بلا کے میں ان کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہوں. کنونشن اس کو کہتے ہیں. نہ ہم پبلک پلیس پہ ہیں, نہ بازاروں میں ہیں, نہ چوراہوں میں ہیں. چار دیواری کے اندر اپنے حجرے میں بیٹھ کے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں, کیوں نہیں بیٹھیں گے ہم. آپ نے شادیال بند کر دیا, آپ نے, اور یہ کل کی بات ہے. اور آپ آگے سے کہہ بھی رہے ہیں کہ رول آف لا ہے, انصاف ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہے. کل دوبارہ ہمارا ایک کنونشن ہے دوسرے قومی اسمبلی کے حلقے میں چارسدہ میں, اور میں نے اس میں جانا ہے. اور اس دفعہ آپ کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف ضلع چارسدہ کہ تمام غیور عوام کو میں کہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے کل کا کنونشن کامیاب کیا, آپ نے یہ کنونشن, ہم اپنے فضل محمد خان جو ہمارا ایم این اے ہیں اس کے حجرے میں یہ کنونشن ہے, ایک پرائیویٹ حجرہ ہے, اس میں بیٹھیں گے, ورکرز کے ساتھ بات کریں گے, ان کو ٹرین کریں گے کہ آنے والے پولنگ ڈے پہ یا پولنگ سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے. اگر ہمیں روکا گیا یا ہمارے خلاف کوئی ریاستی طاقت کا مظاہرہ کیا گیا یا ہم پہ کوئی تشدد کیا گیا تو واضح رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پی نے اس حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے حکم لیا ہوا ہے, اور حکام کو ڈائریکشن ہے کہ کسی بھی کنونشن میں کسی بھی طریقے سے مداخلت نہ کرے. ایک دوسری بات جو اس کے ساتھ ثانوی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں عوام کا جو ٹائٹ ہیں, جو میلان خاطر ہیں, اور ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ لاہور میں اپنے آبائی حلقوں سے یہ کامیاب ہوں گے. تو کوئٹہ ان کے جانے کے پیچھے ایک غرض یہ بھی تھی کہ وہ کوئٹہ میں قاسم سوری کے حلقے میں یا لسبیلا میں یا پھر کسی اور ایک شخص نے باولپور میں ان کو آفر کیا ہے کہ جہاں پہ وہ سمجھ سکیں کہ 1000% یہ شروٹی ہو کہ میں جیت جاؤں گا, تو ان کے پیچھے ان امور کا جائزہ لینا بھی تھا. جتنی پارٹیاں بنائی گئی اور میاں صاحب کو لا کے جو توقعات تھی کہ یہ پارٹیاں, سیاسی پارٹیاں شاید پاکستان تحریک انصاف کی جگہ لے سکے گی, عوام جوک در جوک ان کے ساتھ جائیں گے. اب میاں صاحب کو آئے ہوئے 25 دن ہونے کو ہیں, کوئی ایک پبلک ایونٹ نہیں کر سکے. اس لیے نہیں کر سکے کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے. تحریک استحکام بنائی گئی, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنائی گئی, یہ دونوں پارٹیاں تقریباً اپنی موت آپ مر چکی ہیں. جبکہ اس کا نیٹ جو ریزلٹ نکلا ہے وہ یہ ہیں کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے دور تھے, آج میرے ساتھ 4 حضرات تشریف لائے ہیں اور کسی اس امید پہ نہیں آئے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو جوائن کریں گے اور ہم الیکشن لڑیں گے. اپنے اضلاع میں بڑی اچھی نیکنام شخصیات ہیں, سیاست سے وابستہ ہیں, مختلف پارٹی سے وابستہ ہیں. میرے فاضل جو دوست میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں, پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے. الیکشن کیا تھا, الیکشن انہوں نے کیا تھا 2021 میں 18 میں, اور انہوں نے جو ووٹ لیا تھا سابقہ ناظم بھی رہے ہیں. آج موجودہ وقت میں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور صرف خان اور پاکستان تحریک انصاف پہ ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ آج شمولیت کر رہے ہیں. آخر میں ان کو بھی مائک دوں گا. اخونزادہ اظہر تقویم, اسی طرح لوور دیر سے جی لوور دیر سے ان کا تعلق ہے. تقویم ملک گلز علی خان میرے بائیں پہ بیٹھے ہیں, منجے ہوئے سیاستدان کے پی کے اور 4-5 الیکشن لڑ چکے ہیں. یہ رائیول حریف, روایتی حریف رہے ہیں پرویز خٹک کے ان کے اپنے حلقے میں.
اور 12,000 سے 17,000 تک ووٹ وہ اپنی ذاتی حیثیت میں لیتے آئے ہیں۔ آج ان کی شمولیت کے پیچھے کوئی یہ غرض نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا دست و بازو بننا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ بلا کسی شرط کے، بلا کسی مطالبے کے، پورے خلوص کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرنے والے ہیں۔ ڈاکٹر نواز خان جو میرے ساتھ لیفٹ پہ بیٹھے ہیں، چیئرمین ہیں انٹلیکچول فورم کے، اسلام آباد کے سکونتی ہیں اور بڑے ایک تھنک ٹینک کی حیثیت رکھتی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہ ہونے والے جبر اور ناروا زیادتیوں کی وجہ سے یہ تمام حضرات آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ملک صاحب سے استدعا کروں گا کہ وہ اپنی شمولیت کا اعلان میڈیا کے سامنے کر دیں۔ صاحب پہلے پورا نام، اپنا حلقہ اور ماضی میں الیکشن لڑا ہے تو اس کی پوزیشن بتا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام میڈیا کے معززین کا بہت شکر گزار ہوں۔ میرا تعلق ضلع نوشہرہ سے ہے۔ پی کے 13 سے ایک بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا، این اے 5 سے 2 بار قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے۔ مقابل تھا، میں 2013 میں آزاد حیثیت سے نہیں، تحریک تحفظ پاکستان کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہا تھا۔ 7,763 ووٹ جو ہے نا وہ میرے اس میں آئے، لیکن آج تک جو ہے نا پاکستان میں جس طرح الیکشن ہوتے رہے وہ آپ سب تمام دوستوں ہے۔ اور 2018 میں الیکشن کیوں نہیں لڑا کہ اللہ پاک نے اس ملک کو ایک چاند جیسا چہرہ دیا۔ ملک گلزلی خان نام ہے میرا، گلزلی خان۔ اس چاند چہرے نے ہمارے نوجوان نسل کے دل بدل دیے۔ ہمارے اندر جو ڈر، خوف تھا، غلامی تھا، اس کا ہم نے احاطہ کر دیا۔ میں 2018 صرف خان صاحب کی ڈر کی وجہ سے الیکشن نہ لڑ سکا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ ہاتھ میرے اوپر ہے نہیں، وہ ایک لال بیگ یا کٹمل کے اوپر ہے۔ مجھے بہت، میں نے کہا اپنے پیسوں کا ضائع کیوں کروں، اپنے ٹائم کا ضائع کیوں کروں؟ حالانکہ اس کا چہرہ اگر میرے چہرے سے نورانی ہوا تو آ جاؤ میرے اوپر تھوک دو۔ اس کے چہرے میرے چہرے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس کے مجبوراً طور پہ میں نے الیکشن میں نہ چلا گیا۔ آج نوجوان نسل 60 سے 70% لوگ میرا بچہ تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کے وہ جیل میں چلا جاتا ہے، وہ دہشت گرد بنتا ہے، تو میرے 52 سال عمر پہ لعنت ہو کہ میں ان کی آواز کے لیے باہر نہ نکلوں، ان کی آزادی کے لیے باہر نہ نکلوں۔ خدا کی لعنت ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک زندگی ہے میرے خون میں خون ہے۔ کبھی عمران ریاض، بس اس ملک میں ابھی اس کے بعد عمران ریاض نہیں بنے گا۔ میری آلریڈی داڑھی ہے، اس بیچارے کی داڑھی آپ نے بنا دی، اس کو گونگا کر دیا، مجھے بھی گونگا کر دے۔ اس کے تو خالی گونگا کیا، میرا ہاتھ کاٹ دو، لیکن خدا کی قسم کہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ اس جھنڈے کو اپنے دل سے لگا لوں اور کے پی کے میں اپنے خرچے پہ اپنے دوستوں کو متحرک کراؤں گا، گھر گھر صرف ایک ہی آواز لے کے جاؤں گا کہ خان کا ساتھ دو، کیونکہ
انہوں نے ہمارے ضمیر کو چینج کر دیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جھنڈا ہمارے لیے ابھی فرض بن چکا ہے کہ ہمیں اس کی حفاظت کرے. اور جس بندے نے, جس شخص نے اس کو عزت دیا, میں پاکستان کے برابر کے اس جھنڈے کو جھنڈا سمجھتا ہوں. اس کی وجہ پاکستان مسلم لیگ پنجاب کی جماعت ہے, زرداری بیکاری سندھ کی جماعت ہے, بلوچستان کی جماعت وہ دین پہ لوگ جو ہے نا جو لیتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اللہ رب کائنات جو ہے نا ان کو ہدایت دے دے. پٹھانوں کو انہوں نے بہت ورغلایا, لیکن شکر ہے کہ پٹھان قوم اب جو ہے نا جیت چکے ہیں, زندہ ہو چکے ہیں, ان کے ضمیر ابھی مردہ نہیں ہے. تم گلا کاٹو گے, ہم گلا آگے کریں گے, لیکن یہ جھنڈے کے ساتھ اپنی باپ اپنی ماں کو اس کو پیار دیں گے, اس کو بھی اور اس کو بھی. اور تم اٹھا کے دکھاؤ, کہاں تک جو کاٹنا ہے کاٹ دو. لیکن میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. رب کائنات اور میں خان یہ ایک شعر وکیل ہے جنہوں نے اس پابندیوں کے بعد وہ اس جھنڈے کو ہمیں دکھایا دوبارہ. تو میں ان کے ہاتھ سے یہ جھنڈا لینا چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ, اور میں اللہ کو پھر گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ مرد دم تک یہ جھنڈا میرے دل میں رہے گا. مجھے کسی ٹکٹ کی شوق نہیں ہے, مجھے کسی ووٹ کی شوق نہیں ہے. میں رب کائنات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اس کی حفاظت کروں گا. انشاءاللہ اس جھنڈے آپ بھی آ جائیں. اچھا ایک جھنڈا بس ٹھیک ہے, ہاتھ لگا دیں. یہ جھنڈا جو ہے نا, اس کی حرمت پاکستان کے جھنڈے کی اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کی, اس کی حرمت, اس کا تقدس ہم پہ فرض ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ کسی بھی قیمت پہ ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے رول آف لا پہ, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن پہ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. تھینک یو سو مچ. اب ذرا آپ ڈاکٹر صاحب ادھر بیٹھ جائیں. میں بھی یہ عمران تیرے جان نثار عمران تیرے جان نثار بس کریں, یہ نہ کریں. جلسہ عام نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمہیں تحریک تحفظ پاکستان سے ڈاکٹر عبدالقادر خان سے سب سے پہلے تمہیں میڈیا کے نمائندگان اور ان حضرات کا جن نے آج دیگر پارٹیوں سے استعفیٰ دے کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت رکھتے ہیں, سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میرا تعلق میرا تعلق ضلع دیر لور کے علاقہ خال سے ہے. جی میرا تعلق لور دیر کے علاقہ خال سے ہے. میرا 16 سالہ رفاقت جو کہ میری وابستگی مسلم لیگ نون سے تھی, اور 2015-18 کے الیکشن میں نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ شیئر کے نشان پہ الیکشن بھی لڑا تھا. چونکہ آج میں نے خیبر پختونخوا کے بہادر سپوت اخنزادہ اظہر تقویم میرا نام ہے جی, مسلم لیگ نون سے وابستگی تھی. آج میں نے غلامی کی زنجیر توڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں, اور خاص کر ہمارے خیبر پختونخوا کے ہیرو اور بہادر سپوت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ شیر افضل مروت کے ساتھ ان کی جو ولولہ انگیز قیادت ہے اور ایک ہیرو کی طرز پہ آج جو ابھرتا ہوا ستارہ نظر آ رہا ہے, ان کی اور خان کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتا ہوں, اور مرتے دم تک اس میں رہوں گا. میری کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کہ میں ضرور الیکشن لڑوں گا یا کسی کے ساتھ الجھ جاؤں گا. انشاءاللہ تعالی میں مرتے دم تک تحریک انصاف کا ایک کارکن رہوں گا, اور انشاءاللہ اس کا جھنڈا بھی لہراتے رہیں گے. اور بہت جلد لور دیر میں انشاءاللہ ایک بڑا کنونشن منعقد کریں گے, اور ہمارے صاحب اور حضرات کا انشاءاللہ بھرپور استقبال کیا جائے گا. تھینک یو سو مچ, بڑی مہربانی, شکریہ. پہلے یہ بھی ذرا دو باتیں کر لینا. میں ذرا دو باتیں کر لوں. جی پہلے اپنا تعارف کرا دیں, ذرا زور سے بولیں. میرا نام نواز خان ہے,
पेशे से मैं डॉक्टर हूँ। प्लीज पेशे से मैं डॉक्टर हूँ और पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल फोरम के अंदर एज चेयरमैन की हैसियत से मैं यूट्यूब में अपने ख्यालात का इजहार भी करता हूँ और बहुत सारे जर्नलिस्ट और बहुत सारे थिंक टैंकर से मेरी गुफ्तगू होती रहती है मुल्की मामलात पे। 2001 पे मैं पाकिस्तान की तरफ से अमेरिकन बायोग्राफिक इंस्टीट्यूट का कंट्री एडवाइज़र रहा हूँ। यहाँ से कुछ एडवाइजेस होते थे उसके मामलात पे, साउथ एशिया के मामलात पे और दाखिली और ख़ारजी मामलात पे अब भी अपना नुक्ते नज़र रखता हूँ। लेकिन आज जिस वजह से मैंने ये सोचा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो है शमूलियत इख्तियार करूं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि इंसान जो है सिर्फ ख्यालात का इजहार करके कुछ नहीं कर सकता। आज मेरे दोस्तों, आप जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, हम सब इस मुल्क के शहरी हैं और एक कश्ती के सवार हैं। कश्ती के अंदर सुराख हो चुका है और जब हम सब अटेंटिव होकर उस सुराख को बंद करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर ये कश्ती डूब जाएगी। इसलिए फिर मैंने ये फैसला किया कि अमली सियासत में कदम रखूं। मैंने मरवत साहब को कहा कि मैं किसी इलेक्शन के लालच में नहीं, मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, मेरा इलेक्शन वहाँ होगा। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन आप लोगों को पता है, लेकिन पाकिस्तान के एक बेटा होने के नाते से और एक सेंसिटिव शख्सियत होने के नाते से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम कदम बढ़ाएं। बातें तो बहुत से लोग करते हैं, हमने भी बड़ी बातें की, बड़ा वक्त अपना लगाया, लेकिन जब तक अमल में दाखिल नहीं हुए उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज मैं अपने तमाम दोस्तों समेत पीटीआई के अंदर जो है बाकायदा तौर पे शमूलियत इख्तियार करता हूँ और फिर मैं पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को और पाकिस्तान के क्रीम ऑफ द नेशन को ये पैगाम देता हूँ कि जब तक अमल में नहीं आएंगे हमारे हालात ठीक नहीं होंगे। जब तक इंसान अमल के लिए कदम नहीं उठाता है तब तक जो है उसका कोई भी चीज़ कारगर साबित नहीं होती है। मैं इकबाल के इस शेर के साथ, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो अब ये तकरीर तो बहुत लंबी हो रही है, साथी बोर भी हो जाएंगे, आपके पास सवालात भी होंगे, तो मैं यहाँ पे आपके सवालात का जवाब देने के लिए खुद भी तैयार हूँ। मुझसे हो या किसी भी साथी से हो, आप सवाल कर सकते हैं। आप पेशे के एतबार से वकील भी हैं और हमेशा दलाइल के साथ बात करते हैं और शवाहिद के साथ भी। आपने जो निगरान वज़ीर आज़म पे ये इल्जाम लगाया है कि उन्होंने सहूलतकारी की है बलूचिस्तान अवामी पार्टी का नून लीग में मर्जर, वो तो नून लीग छोड़ चुका है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी छोड़ के तो फिर मेरे ख्याल उन्होंने हल्फ लिया था और वो कई बार कह चुके हैं। आपके पास क्या इसके शवाहिद है? पहले तो आप ये बताएं ना कि छोड़ने के क्या शवाहिद हैं। नहीं, उन्होंने ऐलान कर रखा है, कई दफा इंटरव्यू में हम सुन नहीं, गुजारिश ये है, आपको शायद इल्म होगा, मीडिया में ये शेयर हो चुका है कि उन्होंने खुद इन लोगों से मुलाकातें की हैं और ये मीडिया ने बताया है, तो लिहाजा उनकी मुलाकातों की तुक नहीं बनती है। और बाप जो हैं, ये सारी सियासत उनकी बाप की मरहून मिन्नत रही है। अचानक मियाँ शहबाज शरीफ साहब का ये फ़ैसला करना कि जी मैं इनको यहाँ पे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाता हूँ, अब उसके नतीजे में बाप का सारा जो है उनके साथ शामिल होना, वो कहते हैं ना कि आप मेरी पीठ को जाएं, मैं आपकी पीठ को जाऊँगा, सिलसिला वही चल रहा है। और इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मैं
پی ایم ایل این میں ہوتا، ابھی 1-2 دن پہلے کا بیان ہے، تو لہذا یہ ڈنکی کی چوٹ پہ اپنی ایفیلیشن بتا رہے ہیں، تو لہذا جو پاکستان کا قانون کہتا ہے وہ یہ اب ڈیمانڈ کرتا ہے کہ خدا را اس ملک پہ رحم کریں، ان لوگوں کو کیئر ٹیکر بٹائیں جو ان مناصب کے اہل ہو، جو الیکشن کو فیئر کرائیں۔ اب ان تمام لوگوں کے ہوتے ہوئے ایک پارٹیسن کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طریقے سے نقوی صاحب نے پنجاب میں نواز شریف کو ضمانت دے دی؟ آپ کو پتہ ہے 401 ضابطۂ فوجداری کے تحت انہوں نے ضمانت دی۔ بھائی کبھی کوئی صوبائی حکومت یہ ضمانتیں دیا کرتی تھی؟ انہوں نے کہا، یعنی ہائی کورٹ میں وہ مقدمہ زیر سماعت ہیں، وہ کہتا ہے جی ہم ضمانت دے رہے ہیں، جبکہ ماضی میں بزدار کے دور میں اس صوبائی حکومت نے یہ رد کیا تھا۔ جی جناب۔ سرور صاحب، آپ نے لیول پلے فیلڈ کی آپ نے بات کی، شفاف انتخابات کا بھی آپ نے مطالبہ کیا ہے۔ جس طرح 2018 کے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلے فیلڈ جو ہے وہ میسر تھی، اور جس طرح کے 2018 کے شفاف انتخابات تھے، اس طرح کے شفاف انتخابات اور اس طرح کی لیول پلے فیلڈ آپ کو دی جائے تو کیا آپ انتخابات کو تسلیم کریں گے؟ اگر آپ سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، میری ایک 10 بستہ عرض ہے آپ سب سے۔ آنکھ کو دیکھا حال وہ حق الیقین کا درجہ ہوتا ہے۔ کل میرے ساتھ چلیں چارسدہ کے کنونشن میں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ پہلے بھی 2 مرتبہ آپ نے پروگرام کرنے کی کوشش کی تھی، وہ نہیں ہو سکا تھا، آپ سے کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا نا، دیکھیں آپ، میں شواہد نہیں دے رہا ہوں، آنکھ کو دیکھا حال دیکھ لیں، میرے ساتھ چلے جائیں اور آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا فیصدی اکھنڈے استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنا ملک ہے، ہماری دھرتی ہے، ہمارے قوانین ہیں، ہمارے اپنے اجرے ہیں، ان میں بیٹھنے سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ شرم کا مقام ہے تمام ان اداروں کے لیے جو بنیادی حقوق کے تحفظ کے ضامن ہیں۔ اگر پاکستان میں یہ ہوتا ہے اور صرف تماشائی بیٹھ کے ہم تماشا کرتے ہیں تو یہ ہم اپنی ملک کی جڑوں کو کھوکھلے کر رہے ہیں۔ جس ملک میں، جس معاشرے میں انصاف اور قانون کی حکمرانی اس حد تک تذلیل اور گراوٹ کے معیار پہ پہنچے گی، ان معاشروں کا اٹھنا، ان معاشروں میں قانون کی حکمرانی اور رول آف لا کو جو ہے پروان چڑھانا، جو ہماری واحد ضرورت ہے، نہ کرپشن رہے گی، نہ بدعنوانی رہے گی، نہ یہ ایڈونچرزم رہے گا، نہ تیری میری رہے گی، صرف اور صرف ایک بات ہوگی، جس کا جو حق ہے اس کو ملے گا۔ پاکستان کو صرف اسی کی ضرورت ہے۔ شیر عبد الپرویز صاحب، پی ایم ایل این کی طرف سے کچھ سیاسی جماعتوں اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جو دستیاب قیادت ہے اس کے ساتھ کوئی ملاقات کا عندیہ دیا جا رہا ہے، تو اس پہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ اگر ہے تحریک انصاف کی، کیا ملاقات کرنا چاہیں گے؟ چیف خان صاحب سے ڈسکس ہوئی ہے آپ کی؟ دیکھیے، وقت، حالات اور تجربے انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، اور کوئی بھی سیاسی پارٹی، آپ لوگوں نے دیکھا کہ خوف اور ڈر اتنا زیادہ تھا کہ 9 مئی کے بعد آج سے 20 دن قبل تک کسی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ صرف اتنا کہتے کہ یہ بچوں اور عورتوں کے ساتھ تو ظلم نہ کرے۔ یہ مین سٹریم پارٹیز، ابھی 20 دن ہوئے ہیں، پیپل پارٹی بھی کہہ رہی ہے، پی ایم ایل این، کوئی بھی پارٹی اگر فیئر الیکشن کرانے کے معاملے پہ ہمیں بٹھانا چاہتی ہیں تو ہم ہر ایک کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ اور فیئر الیکشن، اور اگر کوئی کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک تجویز دی ہے کہ تمام پارٹیز کو سوشل میڈیا کوڈ آف ایتھکس ڈیولپ کرنا چاہیے۔ پاکستان کو ضرورت ہے، یہ گالم گلوچ سے، یہ تھو اور میں سے، اور یہ جو پولرائزیشن ہے، آپ یقین رکھیں ہمیشہ الیکشن میں جب بھی یہ گروہی اور پارٹی بنیادوں پہ جب الیکشنز آتے ہیں تو خاندان در خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایسے الیکشن آ رہے ہیں اور ایسے حالات میں آ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو اگر ہم نے تھوڑا سا مصلحت کے تحت، سلجھاؤ کے تحت ان کو یہ نہ سینسٹائز کیا کہ سیاست کو سیاست تک رہنے دیں، تو شاید
ہم ایسے الیکشن دیکھیں گے جن میں نفرتیں جو ہیں وہ ایک ایسے پیک پہ جائے گی جو پاکستان نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. بھرت صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک جانب آپ اس وقت سیاسی شخصیات کی شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، دوسری جانب آج علیمہ خان نے کہا کہ ہم ڈونلڈ لو کے خلاف امریکہ کے کورٹس میں جائیں گے. کیا آپ کی حکمت عملی ترتیب دی جا چکی ہے یا اس بارے میں کوئی مشاورت ہو چکی ہے؟ جی، میں حلیمہ خان صاحبہ کی اس بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں. ڈونلڈ لو، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کچھ عرصہ قبل، چند ایام قبل، امریکہ کے سابقہ پریزیڈنٹ نے خان کے اس میں بیان دیا کہ جی میں ان کا فین ہوں، آپ سب کی نظروں سے گزرا ہے. ان کا مقابلہ ہوگا کیونکہ وہ بدستور امیدوار ہیں. جو سائفر کا ایشو ہے، یہ یاد رکھیں، یہ سائفر کا ایشو آنے والے یونائٹڈ اسٹیٹ کے الیکشن میں یہ ڈٹرمننٹ فیکٹر ہوگا. کس طرح کیوں کر جو بائیڈن کی حکومت نے پاکستان جو ایک ساورن اسٹیٹ کہا جاتا ہے، ان کو کہا کہ جی آپ ایک سٹنگ گورنمنٹ کو چلتی کر دیں. جو انکاری تھے کہ سائفر آیا نہیں، سائفر جھوٹا ہے، سائفر تھا ہی نہیں، آج اسی چارج پہ ہمارے ٹرائل ہو رہے ہیں. یعنی کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ جی آپ نے قوم کو کیوں بتایا کہ جی ڈونلڈ لو نے یہ پیغام باجوہ کے لیے بھیجا تھا. یہ مجھ پہ الزام ہے چیئرمین پی ٹی آئی پہ، اور ہم کہتے ہیں امت رسول ہے، پاکستان ایک ساورن اسٹیٹ ہے. کہاں گئی ہماری ساورنٹی؟ پاکستان میں حکمرانی کا حق عوام دیتے ہیں، پاکستانی عوام کی ول ہے، ان کی خواہش ہے، وہ جس کو بنائیں جس کو نہ بنائیں. ڈونلڈ لو کہاں سے آ گیا؟ تو لہذا ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ ان کو پروسیکیوٹ کریں اور اس کا خمیازہ اس کی پارٹی بھی جو ہے ادا کرے. مرحبا صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے بہت تلخ ہے. ماضی میں جو آپ نے کیا، جو فصل آپ نے بوئی، آج وہی آپ کاٹ رہے ہیں. کل کوئی اور اسی طرح کی باتیں کر رہا تھا جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں. ماضی سب کا ایک جیسا ہی دکھائی دے رہا ہے. آپ کے پاس اب تک یہ بتائیں کہ اگلا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے، اپنی پارٹی پالیٹکس کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے، اور آپ کے جو ماضی کے جتنے ایم این ایز تھے ان میں سے کتنوں کو آپ ٹکٹ دے رہے ہیں؟ پارٹی ٹکٹ دینے کے لیے کوئی چیئرمین کی طرف سے آپ کو ہدایات ملی کہ کون دے گا، فائنل کون کرے گا؟ جس طرح کی باتیں اور الزام تراشی، آپ ایک انگلی اٹھا رہے ہیں، 4 انگلیاں آپ کی طرف بھی جا رہی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ ساری باتیں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ الیکشن ڈیلے چاہتے ہیں؟ اگر نگران سیٹ اپ اگر چینج ہوتا ہے تو الیکشن مزید ڈیلے نہیں ہوگا، اور اگر مزید الیکشن ڈیلے ہوتا ہے اس کو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوئی واضح پوزیشن آپ کی نہیں دکھائی دے رہی. آپ کے سوال جو ہے نا وہ بھی کچھ بہت ہی کنفیوزنگ ہو گیا ہے. اچھا سنیں، اچھا میں اب دونوں میں جناب دونوں کے جوابات دیکھیں. آپ نے کہا نا کہ نگران کے تبدیلی سے الیکشن ڈیلے ہوں گے. کے پی میں چیف منسٹر فوت ہوا، نئے چیف منسٹر آ گیا، کوئی فرق پڑا ہے؟ کوئی قانون تو یہ نہیں کہتا ہے نا یہ کے پی کے ساری کیبنٹ فارغ کر دی اور نئی کیبنٹ آ گئی، کوئی فرق پڑا؟ قانوناً کیئر ٹیکر ریزائن کرتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں. یہ اس میعاد کو کنڈون نہیں کرتے ہیں جو وہ گزار چکے ہیں. تو لہٰذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور نہ الیکشن ڈیلے ہونے کا کوئی اس سے خدشات پیدا ہوتے ہیں. دوسری بات، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ کے پہلے سوال کا حصہ کہ ماضی میں یہ ہوا، اور میرا اپنا ذاتی ویو پوائنٹ یہی رہا ہے. سوال اب یہ ہے، پیپل پارٹی اور نون نے ایک ایکارڈ کیا مری میں، ڈیموکریسی ایکارڈ. پاکستان میں سیاسی پارٹیوں کو یہ اب سوچنا چاہیے کہ یہ جو دست و گریباں رہنا ہے، الزامات کی بوچھاڑیں کرنی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہمیشہ رہی ہے. اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے.
کیونکہ آپ کی اور میری تقسیم نے اس ملک سے قانون کی حکمرانی کا جنازہ نکالا ہوا۔ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں، الیکشن کے حوالے سے ان کے جو حتمی ڈائریکشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز اور تمام کنٹیسٹنٹس کو یہ میں آپ کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ کسی ایک کو بھی یہ خدشہ نہ رہے کہ الیکشن میں ٹکٹ ایوارڈ کرتے ہوئے کوئی میرٹ پامال ہوگا۔ ٹکٹ جو دیے جائیں گے اے ٹو زی، ہر حلقے کا ٹکٹ صوبائی یا قومی، وہ عمران خان خود دیں گے۔ ریکمنڈیشن جائیں گی، ان پہ کوئی ریویژن کرتے ہیں تو وہ بھی جائیں گی، فائنڈنگز جائیں گی، خان صاحب خود ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سروے کراتے ہیں، جانکاری کرتے ہیں، لیکن یہ ذمہ داری اب کسی فرد پہ یا کسی بورڈ پہ یا کسی صوبے کی اس پہ نہیں ہے کہ جی آپ کسی کو بتا دیں کہ ٹکٹ آپ کا ہو گیا۔ ٹکٹ اگر وہ رہا ہوتے ہیں گڈ انف، خدا نخواستہ ان کو مزید جو ہیں پابند سلاسل رکھا جاتا ہے تو تمام فہرستیں، تمام ویوز، تمام رپورٹ سمیت ہم جیل میں ان کے سامنے پریزنٹ کریں گے، پھر جو فیصلہ کریں گے وہی فائنل ہوگا۔ بتا دیجیے کہ آپ نے بتایا کہ چیئرمین صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس دفعہ آپ وہ امیدوار لے کے آئیں گے جو پریشر میں نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے امیدوار آپ کے پاس ہے جبکہ اتنے بڑے بڑے نام جو خان صاحب کے رائٹ ہینڈ تھے، لیفٹ ہینڈ تھے، وہ پریشر کی وجہ سے پارٹی چھوڑ چکے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اب آپ کے پاس ایسے امیدوار ہیں جو انڈر پریشر کہیں گے؟ وہ نام بڑے نہیں تھے، پریشر تو الیکشن سے پہلے ضرور آتا ہے۔ وہ نام بڑے نہیں تھے جو خان کے دائیں بائیں تھے، وہ بڑے بڑے مناصب پہ رہے خان کی وجہ سے، تو قوم ان کو بڑے نام سمجھنے لگی۔ بڑے وہ ہوتے ہیں جو کردار کے بڑے ہو، جو عزم سمیم کے ساتھ مشکل وقت میں دوست کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ جو لوگ گئے ہیں ان کی نسلیں بھی تحقیر کا نشانہ بنتی رہے گی۔ بڑے وہ لوگ ہوں گے، اور بڑے یہ صنم جاوید ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں، خدیجہ شاہ ہے، یہ جو ذل شاہ ہے اس کا خاندان ہے، کتنے لوگ میں نام بتا دوں کہ جو سفر کر رہے ہیں، لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں، پرچوں پہ پرچے ہو رہے ہیں۔ تو جو آج، اور یہ پاکستان میں رواج بننا چاہیے، ڈٹ جانے کا، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف کیا ہو جائے گا؟ آدھی سے زیادہ بڑے فطری زندگی تو ہم گزار چکے ہیں، کیوں نہ پاکستان کی خاطر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ جی پاکستان میں ہم نے ہر قسم کے ظلم، جبر، ایلیگیلٹی، پرورسٹی، اس کو ہم نے روکنا ہے، اس کو ہم نے اب ختم کرنا ہے۔ ایک دفعہ قوم ڈٹ جائے پاکستان میں، پھر کبھی کوئی یہ ہمت نہ کر سکے کہ ہم نے پاکستانیوں کے حقوق کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ کرنا ہے۔ تو لہٰذا وہ بڑے لوگ نہیں تھے، انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بڑے عہدوں پہ رہے، اور آدمی کی آدمیت کا، اس کے کردار کا، اس کی صفتوں کا، اس کی خاصیتوں کا، اور ان کی تمام صفات کا پتہ تب چلتا ہے جب کسی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے۔ مشکل وقت آیا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ انتہائی تحقیر زدہ لوگ تھے۔ اچھا سر، ایک منٹ جی، ایک منٹ، یہ آپ کی سوال کا میں چھوٹا سا جواب دے دوں۔ میں ایک عام شہری ہوں، وہ جو لوگ تھے جو تحریک انصاف چھوڑ چکے، وہ کرپٹ تھے، مافیا تھے، ان کے پاس ان کے ویڈیوز تھے، ثبوت تھے، ان کو تھوڑا سا ڈنڈا دیا اور پیش کے ہٹ گئے۔ جی میں جواب دیتا ہوں۔ نہیں، آپ کے ایک منٹ، آپ صحیح فرماتے ہیں کہ پارٹی نے ٹکٹ بھی دیے تھے، خان صاحب نے ان پہ اعتماد بھی کیا تھا۔ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے، کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا انسان ہے یا کتنا چھوٹا انسان ہے۔ کوئی بتا سکتا تھا جو گورنر رہے، وزرائے اعلیٰ رہے، مرکزی وزیر رہے، اور کوئی ان میں سے ایک یہ بتا سکتا ہے کہ اس نے 1% خان کے ساتھ کوئی ذاتی نیکی کی ہے؟ خان نے تو ان کو شناخت دی، خان نے تو ان کو پاکستان میں پہچان دی، اور خان کا نام ابیوز کرتے ہوئے
دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کو ان لوگوں کی وجہ سے سلواتی سننی پڑی اور تکالیف اور گالیاں سننی پڑی. چلو اچھا ہوا اللہ یہ وقت لایا اور اس وقت کے طفیل اللہ نے ہماری تطہیر کر دی ہے. انشاءاللہ یہ صرف پاکستان دیکھیں وہ باپ والوں کو جو ہے اپنے ساتھ شامل کرا رہا ہے. ایک منٹ, یہ سارے وہی لوگ ہیں جو آڑے وقت میں جو ہے جب نواز شریف آیا تھا 2017 میں, یاد ہے کوئی ایک بھی آپ کو نظر آیا ایئرپورٹ پہ ان کو لینے؟ تو لہٰذا ایسے لوگ سیاست میں اب ٹرینڈ یہ ہونا چاہیے کہ ایسے گندے انڈوں کو جو ہے سیاست کے اس سیاست سے نکالنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. عمران خان تو ایسے لوگوں کے جانے کا پارٹی کو اور اپنا نقصان قرار دے رہے ہیں, وہ اساسا سمجھتے تھے, آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, پہلے جب پریس کانفرنسیں ہوتی تھی, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں, ساری پریس کانفرنسیں جو ہے ہمارے سامنے ہوئی, خان صاحب کا ہر ایک رد عمل میں نے دیکھا ہے. پہلے جب پریس کانفرنسیں ہوتی تھی تو ہم شاک ہوتے تھے, خفا ہوتے تھے, ہمارا ساتھی چلا گیا. اب حلفاً کہتا ہوں, ہم چیلنج دیتے ہیں, کرو جتنے پریس کانفرنس سے کراؤ, ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگ. پہلے ہم خفا ہوتے تھے اور اب ہم, آپ یقین کریں حاضر و ناظر, خان اب اس کی یعنی وہ ابتدا میں سوچتا تھا, جب 4 لوگوں نے پریس کانفرنس کی, فواد چودھری نے اور اسد عمر نے, نہیں فاروق حبیب تو بعد میں, تو ان لوگوں نے جب پریس کانفرنس کی اور راستہ کھول دیا, اس وقت جو ہے ہم میں اندیشے تھے اور ہمیں فکر تھی. جو شخص مار کھا کے پارٹی کے ساتھ ہم نہیں ڈٹ سکتا ہے, جو شخص بلیک میلنگ کو ایوائڈ نہیں کر سکتا ہے, کیا قیمت ہوگی. آپ کے ساتھی صحافی عمران ریاض نے کتنا عرصہ گزارا, تو لہذا 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 5 سال گزار دیں, لیکن قد کاٹ سے آدمی باہر سامنے آئے نا. قوم بھی تو کہیں کہ مرد تو یہ ہوتے ہیں سیاستدان, ہماری سیاست کو اب ان گندے پلیتوں سے پاک کرنے کا وقت آیا ہوا ہے. جب لوگ پارٹی میں شامل ہوتے تھے تو عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ آج میں نے اتنی وکٹیں گرا دی ہیں, آج یہ لوگ آ گئے ہیں, تو آج آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ گندے انڈے تھے, تو کیا عمران خان کی مردم شناسی جو تھی وہ ٹھیک نہیں تھی؟ اور آپ یہ مانتے ہیں آپ کا کتنا عرصہ ہو گیا پارٹی ان کے مقابلے میں 20 سال کی ایفرٹ ہے ان لوگوں کی؟ جی میں 2017 میں آیا ہوں, وہ ایفرٹ نہیں ہے. دیکھیں آپ سن لیں کس کی ایفرٹ ہے. آپ میں سے کوئی ایک یہ بتا سکتا ہے کہ ان تمام جانے والوں میں سے کسی ایک کے نظریے کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو پاپولرٹی ملی ہے؟ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ جی اس وقت وکٹیں گرانے کی بات ہوتی تھی. اب اسی خان کا یہ بیانیہ ہے کہ جو ہم جن چیزوں کو وکٹیں سمجھتے تھے وہ ہماری خام خیالیاں تھی. سیاست کو ہم نے اب بڑے ہی ریئل روپ میں دیکھ لیا ہے. ہم نے دیکھ لیا ہے کوئی وکٹ نہیں ہوتی ہیں, یہ سارے رانگ نمبر تھے. اسی وجہ سے تو خان کہتا ہے مجھے الیکٹیبل نہیں چاہیے. میں نے ان کے سامنے فہرست رکھی 11 لوگوں کی, 3 ناموں پہ اس نے کٹ لگا دیا جو بڑے بڑے نام ہیں, اور کچھ لوگ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. نہیں میں نام اس لیے نہیں بولوں گا کہ واپسی کا امکان ہو, نہیں واپسی کا امکان نہیں ہے. وہ واپسی والے وہ لوگ نہیں ہیں زیادہ تر جو پہلے پی ٹی آئی میں تھے, ایسی بات نہیں ہے. خان کے سامنے میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, اور یہ خان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں الیکٹیبلز نہیں چاہیے, ہمیں بڑے بڑے نام نہیں چاہیے. میں نے اب اپنے ورکر جو میرے ساتھ ڈٹا ہوا ہے اس کو میں نے مضبوط کرنا ہے. انہوں نے مثال دی کہ 2018 میں اپنے ورکرز کے بجائے الیکٹیبل کو ترجیح دی تو 19 لوگ وہ الیکٹ ہو گئے جو کہ جن کو پارٹی کے ورکر ہوتے ہوئے ہم نے الیکٹیبل کو ترجیح دی. 19 لوگ وہ آ گئے. تو لہٰذا اب پاکستان تحریک انصاف میں آنے والے جتنے بھی ہیں یہ سمجھ لیں کہ ان کی باری برکم شخصیت, ان کا بڑا نام, ان کا پیسہ, ان کی دولت ہمارے لیے کوئی معیار ہی نہیں ہے. جو اس طرح کے لوگ آنا چاہتے ہیں اخلاص کے ساتھ, پارٹی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی کے لیے کوئی
ایک مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ صاحب چھوٹا سا سوال ادھر سے بھی لے رہے ہیں تو غصہ بھی پلیز نہیں کرنا، جو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے اندر اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ زیر گردش ہے، اگر ایسا ہے تو یہ بار بار کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے تدارک کے لیے کیوں کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کیے جاتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس پہ میں مزید بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اس سے بس مزید فتنہ پھیلے گا۔ میں اس چیپٹر کو کلوز کر چکا ہوں، سمجھ گئے؟ جو میرے خلاف بول لیتا ہے میں ٹھکا کے جواب دے دیتا ہوں، بعد میں مجھے کوئی افسوس نہیں ہوتا ہے۔ ہاں